مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ایک سمن چلیے اور ایک لمحے چلیے سیدہ فاطمہ کی ایک خصوصیت کو سنیے، اس کے بعد امام حسین کی عظمت کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی ساری عورتوں کی تعریف کو دیکھ لو، حضرت حوا سے لے کر آج تک، بلکہ آج سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی تاریخوں کو پڑھ لو، لیکن سب کی تاریخیں اس معاملات میں برابر نظر آتی ہیں۔ ایک ہی عورت پوری دنیا میں ہے جس کی تاریخ ساری عورتوں سے الگ نظر آتی ہے، اس عورت کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ دنیا کی عورتیں جب بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد میں مہینہ در مہینہ ان کو ناپاکی کا خون آتا ہے، مگر شہزادی فاطمہ کی یہ خاصیت تھی کہ آپ کبھی ناپاک نہیں ہوئی ہے، ناپاکی کا خون نہیں آیا۔ عورتیں جب بچہ بنتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں عورت کے شرم سے نفاس کا خون آتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے آئے چاہے 40 دن کے لیے آئے، اگر یہ خون ناپاکی کا اور نفاس کا عورت کو نہ آئے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس عورت کو بیماری لگ گئی ہے۔ مگر سیدہ فاطمہ کو سلام کہ آپ کو پوری زندگی میں کبھی ناپاکی کا خون نہیں آیا۔ حضرت حسن آ رہے ہیں، نفاس کا خون نہیں آیا۔ امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، نفاس کا خون نہیں آیا۔ حضرت محسن پیدا ہو رہے ہیں، نفاس کا خون نہیں آیا۔ سیدہ زینب پیدا ہو رہی ہے، نفاس کا خون نہیں آیا۔ حضرت رقیہ پیدا ہو رہی ہے، نفاس کا خون نہیں آیا۔ ام کلثوم پیدا ہو رہی ہے، نفاس کا خون نہیں آیا۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شہزادی فاطمہ سے پیدا ہوئی ہیں، مگر نفاس کا خون آپ کو نہیں آیا۔ دنیا کے لوگ حیران پریشان، صدیوں سے لوگ ماتھا پچی کر رہے تھے، دماغ کو لگا رہے تھے۔ انڈونیشیا کے لوگ کہتے تھے شہزادی فاطمہ کو ناپاکی کا خون کیوں نہیں آیا، نفاس کا خون کیوں نہیں آیا۔ چین کے لوگ کہتے تھے شہزادی فاطمہ کو نفاس کا خون کیوں نہیں آیا۔ امریکہ کے لوگ کہتے تھے شہزادی فاطمہ کو یہ خون کیوں نہیں آیا۔ جاپان کے لوگ کہتے تھے شہزادی فاطمہ کو یہ خون کیوں نہیں آیا۔ سارے لوگ تحقیق کرتے تھے، بڑائی کا تاجدار ہوتا ہے، محبت کی نشان ہوتے ہیں، حق کی پہچان ہوتے ہیں، امام احمد اللہ ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے۔ شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے۔ ایک نور کا نام تاریخ میں حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام تاریخ میں حسین بنتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، سنیوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، نمازیوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، حاجیوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تھوڑا بیدار ہو کر کے بولیے تاکہ معاملہ بچ جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں اور آپ نے پیدا بھی نور کیا ہے۔ ایک نور کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے۔ یہ امام حسن رمضان شریف کے مہینے میں 15 رمضان کو 3 ہجری میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر حضرت سیدہ فاطمہ کی آغوش میں تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو نبیوں کے نبی نے پیارے علی سے کہا علی نواسے کا نام کیا رکھنا چاہا؟ آپ نے کہا حضور میں نے یہ سوچا ہے کہ ان کا نام حرب رکھ دیا جائے۔ حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگجو، بہادر، شجاع کے پیکر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی دو جہاں نے کہا نہیں علی یہ حرب نہیں یہ تو حسن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 6 یا 7 مہینے کے بعد شہزادی فاطمہ کے گھر 4 ہجری شعبان کے مہینے میں دوسرا پھول کھلتا ہے
تو میرے مصطفیٰ نے پھر پیارے علی سے کہا علی شہزادے کا کیا نام رکھنا چاہا؟ تو حضرت علی عرض کرتے آقا میں نے یہ سوچا ہے کہ ان کا نام حرب رکھ دیا جائے۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اتنے اللہ کا فرشتہ جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا رب کی یہ خواہش و تمنا یہ ہے کہ اپنے اس نواسے کا نام آپ حسین رکھ دیجیے۔ امام حسین کا نام جیسے ہی مصطفیٰ نے حسین رکھا، سیدہ فاطمہ بولتی ہے میرا حسین، ام الفضل بولتی ہے میرا حسین، علی شیر خدا کہتے ہیں میرا حسین، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا حسین، حضرت عثمان بولتے ہیں میرا حسین، عمر فاروق کہتے ہیں میرا حسین، سعد و سعید کہتے ہیں میرا حسین، طلحہ زبیر کہتے ہیں میرا حسین، اور نبیوں کے نبی کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ پیارے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیدا ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور گود لینے کا ماجرا بھی کچھ اور ہے، نورانی انداز ہے۔ ام الفضل نے خواب دیکھا تھا امام حسین کی پیدائش سے پہلے، جو سرکار کی چچی جان ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک کے جسم پاک کے گوشت کے لوتھڑے کو کاٹ کر کے میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، غمگین ہیں، اداس ہیں، عرض کرتی آقا میں نے غم میں ڈوبا ہوا خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے کہا بتاؤ۔ خواب بتاتی ہیں تو سرکار مسکراتے ہیں۔ آپ کی چچی کہتی ہے میں غم میں ڈوبی ہوئی بات کہہ رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو نبیوں کے نبی کہتے ہیں اے چچی جان، میری بیٹی شہزادی فاطمہ کے گھر دوسرا پھول کھلنے والا ہے، میرا دوسرا نواسا آنے والا ہے، اور وہ نواسا جب پیدا ہوگا تو اے چچی سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ امام حسین پیدا ہو گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے پیارے لال کو ام الفضل کی گود میں دیا۔ ام الفضل نے امام حسین کو علی مرتضیٰ کی گود میں دیا۔ علی مرتضیٰ نے امام حسین کو نبیوں کی نبی کی گود میں دے دیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی عجیب کیفیت ہے، سرکار حسین اعظم کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، رخسار دیکھتے ہیں مصطفیٰ، سینہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ، بازو دیکھتے ہیں مصطفیٰ، جسم کے سارے وجود کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ۔ مصطفیٰ دیکھتے جا رہے ہیں اور علی سے کہتے جا رہے ہیں کیا پیشانی ہے، کیا چہرہ ہے، کیا بازو ہے، کیا سینہ ہے، کیا شکم ہے، کیا پیر ہے۔ نبی کا جو کہا تعریف کرتے جا رہے ہیں، اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے حسین اعظم جب پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے بعد میں آپ کی بھی آنکھیں بند تھی۔ ام الفضل کی گود میں حسین کو دیا گیا، حسین نے آنکھ نہ کھولی۔ علی کی گود میں حسین اعظم کو دیا گیا، حسین اعظم نے آنکھ نہ کھولی۔ لیکن جب نبیوں کی نبی کی گود میں حسین آئے تو حسین نے آنکھیں کھولی اور اپنی نانا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک جانب آمنہ کا لال، دوسری جانب فاطمہ کا لال، ایک جانب نواسا، ایک جانب نانا، ایک جانب رسولوں کا تاجدار ہے، دوسری جانب شہیدوں کا سردار ہے۔ نہ یہ نہ مثل ہے، نہ وہ مثل ہے، نہ ان کے آنے کا کوئی جواب، نہ ان کے آنے کا کوئی جواب۔ چنانچہ نبیوں کے نبی دونوں عالم کے سرکار حسین کو لے کر کے ان کا چہرہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اتنے میں سرکار نے کیا دیکھا، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سیدہ فاطمہ حجرے کے اندر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ادھر کبھی آتی ہیں، کبھی ادھر آتی ہیں، کبھی پورب جاتی ہیں، کبھی پچھم جاتی ہیں۔ سرکار نے کہا بیٹی حجرے کے اندر ادھر ادھر کیوں آ رہی ہو، کیا تلاش رہی ہو فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور میں تو خرما دیکھ رہی ہوں، خرما کہ خرما مل جائے تاکہ آپ چبا کر کے حسین کے منہ میں ڈال دیں۔ شہد تلاش رہی ہو تاکہ شہد آپ حسین کے منہ میں ڈال دیں۔ نہ شہد ہے نہ خرما ہے۔ آپ ابا حضور میں تو اب کھجور دیکھ رہی ہوں، کوئی کھجور کا ہی ایک حصہ مل جاتا، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، آپ اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ کر کے حسین کے منہ میں رکھ دیتے۔
یہ نبیوں کے نبی کہتے بیٹی کچھ بھی مت تلاشو، وہ دنیا کے اور بچے ہوتے ہیں جن کے منہ کے اندر کھجور ڈالا جاتا ہے، یہ میرا نواسہ حسین ہے، اس کے منہ میں کھجور نہیں لعاب حضور ڈالا جائے گا۔ چنانچہ نبیوں کے نبی نے اپنے انگشت مقدس کو حسین کے رخسار پر رکھا، جیسے ہی حسین اعظم کے رخسار پر مصطفیٰ نے اپنے انگشت مقدس کو رکھا ہے، حسین نے منہ کو کھول دیا، نبیوں کے نبی نے اپنی زبان نکال دی اور حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ حسین چوستے جا رہے ہیں، کیا چوس رہے ہیں؟ لعاب مصطفیٰ کو چوس رہے ہیں۔ کیا چوس رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے لعاب کو چوس رہے ہیں۔ ارے میرے آقا کے لعاب کی تاثیر تو یہ ہے کہ علی کی آنکھ بڑھے، نبیوں کے نبی اپنے لعاب کو لگا دے تو آنکھ کا درد بالکل دور ہو جائے، قتادہ صحابی کے بازو قلم ہو جائے، نبیوں کے نبی اپنے لعاب کو لگا دے صحابہ کے بازو کھل جائے، کھارے پانی کو پیش کیا جائے، نبیوں کے نبی اپنے لعاب کو کھارے کنویں کے اندر ڈال دے تو کنویں کا سارا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیر ہو جائے۔ حسین اعظم کے منہ کے اندر نبیوں کے نبی نے اپنے لعاب کو ڈال دیا ہے۔ چنانچہ یہ پیارے حسین ہے جن کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بے مثل بنایا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، ان کو سنوارا جا رہا ہے، ان کو نکھارا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہی پیارے حسین ہے، آپ کے حیات ظاہری کا 3 سالہ دور جب شروع ہوتا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے حسین اعظم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے مدینہ شریف کی گلی کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ نبیوں کے نبی نے ایک مرتبہ حسین اعظم کے چلنے کے حال کو دیکھا، اور جب مصطفیٰ چلنے کے حال کو دیکھتے ہیں تو ہم سب کے مصطفیٰ نے ایک بچے کو دیکھا، جو بچہ حسین اعظم سے عمر میں ظاہری طور پر بڑا تھا، جس کی عمر اس وقت 7 برس کی تھی، وہ بچہ آگے بڑھا اور حسین نے جیسے ہی قدم کو اٹھایا وہ بچہ وہاں پہنچتا ہے اور حسین پاک کے قدم کی مٹی کو اٹھاتا ہے اور پیر کے نیچے کی مٹی اور دھول کو اٹھایا، اپنے چہرے پر لگایا، پیشانی پر مس کر لیا۔ نبیوں کے نبی نے جب دیکھا، دیکھ کر کے جان گئے مصطفیٰ یہی وہ بچہ ہے، پہچان گئے مصطفیٰ یہی وہ بچہ ہے جس نے حسین کے پیر کی مٹی کو اٹھایا ہے، اپنے چہرے سے لگایا ہے، پیشانی میں سجایا ہے، آنکھوں میں بسایا ہے۔ ایسی کیفیت کو مصطفیٰ نے جب دیکھا تو دوسری مرتبہ جب وہ بچہ نبی کے سامنے آیا تو اسے بے دسانے سارے سادے دردمندہ نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کے لوگ کہتے ہیں آخر یہ کون کمال والا بچہ ہے جس کو نبیوں کے نبی نے سینے سے لگایا ہے اور اس کے بعد میں محبت اور پیار کیا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا یہ کون بچہ ہے جس سے اس طرح آپ پیار کر رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ دارے رحمت کہتے ہیں اے میرے دارے صحابہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون بچہ ہے؟ کہتے نہیں آقا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ دارے رحمت کہتے ہیں یہ وہ بچہ ہے جو میرے پیارے نواسے حسین سے بھی محبت کرتا ہے اور حسین کے پیر کے نیچے والی مٹی سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک دن کا معاملہ ہے، میں نے یہ دیکھا یہ شہزادہ جس کو میں نے بھی پیار کیا ہے میرے حسین کے پیر کے نیچے کی مٹی کو اٹھایا، آنکھوں میں لگایا، چہرے پر لگایا، پیشانی میں سجایا۔ میں اس وجہ سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ حسین اعظم کے پیر کی مٹی سے محبت کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی یہ دو کہا کہتے ہیں اس محبت کے سلے میں کل میدان محشر میں اس کی بھی نفرت کراؤں گا اور اس کے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا کیونکہ یہ میرے نواسے حسین سے محبت کر رہا ہے۔ آپ سوچئے جو حسین پاک سے محبت کر رہا ہو، نبیوں کے نبی اس کے جنت میں جانے کا اعلان کر رہے ہو اور بتا رہے ہو ہم ان کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اے چاورا کے دیوانوں حسین پاک کی محبت میں بیٹھے ہو، میرا اسلام یہ کہتا ہے مدینہ طیبہ سے دونوں عالم کے سرکار مسکرا رہے ہوں گے اور یہ بتا رہے ہوں گے اے حسینیوں میرے نواسے حسین سے محبت کرتے رہنا، چلنا تو یا حسین بولنا، اٹھنا تو یا حسین بولنا، بیٹھنا تو یا حسین بولنا، کھانا تو یا حسین بولنا، پینا تو یا حسین بولنا۔ چنانچہ ہم بھی مانگانے حسین اعظم کی محبت میں کیا کام نہیں رکھتے اپنے گھروں کو نام ہم حسین کے نام پر رکھتے ہیں، مکان کا نام حسین کے نام پر، میدان کا نام حسین کے نام پر، منزل کا نام حسین کے نام پر، گلی کا نام حسین کے نام پر، فیکٹری کا نام حسین کے نام پر۔ ارے دنیا کے اندر دیکھا جائے، آج دنیا کے اندر گلی گلی ہے
حسین اعظم کی محبت کا ڈنکا بج رہا ہے اور صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات ظاہری کا دور بڑھ رہا ہے۔ امیر المومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ایک دن کا ماجرا ہے، مدینہ شریف کی گلی کے اندر میں آقائے دو جہاں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، چلتے چلتے جا رہا ہوں، اچانک امام حسین آ رہے ہیں نبی کے سامنے۔ نبیوں کے نبی نے جب امام حسین کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے گلی کے اندر حسین کو دیکھ کر کے مچل گئے، اور سرکار دو عالم نور مجسم نے امام حسین کو پکڑنا چاہا۔ آج کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے دادا سے بڑے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے مچل جاتے ہیں۔ میں امام حسین کے ذات کی تمثیل نہیں دے رہا، ایک مثال آپ کے ذہن شریف میں فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے مچل جاتے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے آقا حسین اپنے نانا کو دیکھ کر کے مچل گئے۔ مچلنے کی کیفیت کیا ہے؟ نبیوں کے نبی نے ہاتھ کو بڑھایا کہ لاؤ میں حسین کو پکڑ لوں، تو امام حسین اپنے نانا کو دیکھ کر کے جیسے ان کے نانا ادھر ہیں اور حسین اعظم ادھر ہیں، تو مصطفیٰ ہاتھ بڑھا کر کے ادھر جیسا ہی آنا چاہے تو حسین اعظم مچل کر کے ادھر چلے گئے، اور جب نبیوں کے نبی ادھر گئے تو حسین اعظم ادھر آ گئے۔ ایسا ہی بار بار ہوتا رہا۔ پیارے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے حسین اعظم شہید کرب و بلا ہونے والے، اے دار فاطمہ کے دل کے ٹکڑے، اے علی کے شہزادے، اے حسین اعظم، یہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، ٹھہر جاؤ تاکہ آپ کے نانا آپ کو پکڑ لیں۔ تو ان کے نانا یعنی ہم سب کے آقا کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ابو بکر، میرے نواسے حسین کو اسی حال میں رہنے دو، میں اپنے نواسے کو پکڑنے میں جس طرح کوششیں کر رہا ہوں اپنے چاہنے ماننے والوں کو مجاز دے رہا ہوں کہ میرے چاہنے ماننے والوں، نبیوں کے نبی کو دیکھو، مصطفیٰ مجاز دے رہے ہیں کہ جہاں حسین ہوگا وہی ان کے نبی ہوں گے، وہی نبیوں کے نبی ہوں گے۔ نبیوں کے نبی مجاز دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے ماننے والوں، حسین کو نبی سے الگ مت کر دینا، جہاں حسین ہوں گے وہی نبیوں کے نبی ہوں گے، وہی نبیوں کے نبی کا کرم ہوگا۔ چنانچہ حسین اعظم کی محفلیں سجانے والوں، حسین اعظم کی یاد میں سبیلے لگانے والوں، حسین اعظم کی یاد میں کھچڑا کھلانے والوں، حسین اعظم کی یاد میں لوگوں کے اندر محبت کو بانٹنے والوں، آپ جشن حسین کر رہے ہو۔ یہ جشن حسین ہی نہیں ہے، یہ حقیقت میں جشن میلاد النبی بھی ہے، کیونکہ یہاں حسین کی بات ہو رہی ہے، سمجھو یہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہی پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روایت بھی بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن جب مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور سرکار نماز کی حالت میں ہوتے تو سرکار جب قیام میں ہوتے تھے تو امام حسن حضور کے دونوں پیروں کے مابین سے نکل جایا کرتے تھے، ایسا بارہا ہوا۔ اور کبھی امام حسین نے بھی ایسا کیا ہے۔ ایک دن کا ماجرا ہے، عصر کی نماز کی امامت کائنات کے والی رحمتیں تمام کرا رہے ہیں، نماز مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں۔ امام حسین اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے اندر آئے، آپ نے دیکھا کہ نانا جان نماز کی حالت میں ہیں۔ جب تک مصطفیٰ قیام میں تھے حسین اعظم کھڑے تھے، رکوع میں گئے مصطفیٰ حسین اعظم کھڑے تھے، اور جب سجدے میں گئے مصطفیٰ تو حسین اعظم آگے بڑھے، نبیوں کے نبی کے پشت مقدس پر سوار ہو گئے۔ اب نبیوں کے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جبریل امین کہتے ہیں آقا کائنات کے والی، رب کی خواہش و تمنا ہے جب تک آپ کا نواسا آپ کے پشت مقدس سے نہ اترے سجدے کی تسبیح کو بڑھاتے رہیں۔ سرکار سجدے کی تسبیح کو بڑھا رہے ہیں۔ جب حسین اترے اور اپنے گھر آئے ماں فاطمہ زہرا کے پاس تو سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے امی جان نانا کی مسجد میں گیا تھا۔ اے بیٹا تیرے نانا کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نانا نماز کی حالت میں تھے،
بیٹا تو کیا کر رہا تھا؟ کہتے امی جان جب تک نانا قیام میں تھے میں کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، نانا رکوع میں گئے تو ان کو دیکھتا رہا، جب نانا سجدے میں گئے تو اے امی جان میں نانا کے پشت مقدس پر سوار ہو گیا۔ شہزادی فاطمہ کہتی بیٹا تو نے نانا کی نماز کا خیال نہ کیا؟ تو امام حسین کہتے امی جان میں کیا کرتا؟ کوئی مجھ سے کہنا حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، یہاں تک کہ میں آقائے دو جہاں کے پشت مقدس پر سوار ہو گیا۔ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہیں اے بیٹا تیرے نانا نے کیا کیا؟ کہتے ہیں نانا جان نے سجدے کی تسبیح کو لمبی کر دی اور سجدہ طویل کر دیا، 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی۔ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح جو حسین اعظم کے نانا جان نے حسین اعظم کو پشت پر لے کر کے پڑھی تھی، اس کو سیدہ فاطمہ نے جب سنا تو شہزادی فاطمہ کہتی ہے اے بیٹا حسین تیرے نانا نے تیرے لیے سجدے کی تسبیح کو لمبی کی ہے، تو بتا تو نانا کے لیے کیا کرے گا؟ تو علماء یہ کہتے حسین اعظم نے اس وقت یہ کہا اے امی جان اگر میرے نانا جان نے میرے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے تو میں نانا کے دین کے لیے 72 جہاں کو میدان کربلا میں قربان کر دوں گا۔ یہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیوبند کے لوگ یہ کہتے ہیں، بھوپال دلی والے یہ کہتے ہیں، سہارنپور کے لوگ یہ کہتے ہیں، نانوتا کے لوگ یہ کہتے ہیں اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کا فتویٰ ہے اور میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، وہ یہاں تک کہتے ہیں گائے بیل بھینس دکان کاروبار کسی کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، مگر نبی کا اگر خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھا گیا امام احمد رضا آپ کا کیا جواب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے۔ آپ یہ جواب دیتے ہیں وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے، کیونکہ ہر نمازی تحیات پڑھتا ہے اور جب تحیات کو پڑھے گا تو تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی آتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی جب آئے گا تو نمازی کو نبی کا خیال آئے گا۔ اب جس کو دوسرے جانب دیتے ہیں حسین اعظم نبی نہیں ہے، ایک امتی ہے، نبی کے نواسے ہے۔ جب نبی دو جہاں کے پشت مقدس پر حسین سوار ہوئے تو نبی کو خیال آیا یا نہیں آیا؟ تو دنیا یہ کہتی ہے خیال آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا، کیونکہ نبی دو جہاں نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ تو آپ بتائیے اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ ایک رات بڑا تھا، جواب ہند کے راجا پیارے خواجہ اجمیر مولا سے کہتے ہیں اور دیوانوں کو بتاتے ہیں حسین کو تنہا حسین مت سمجھو، بلکہ میرے آقا حسین تو ایسی ہیں، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دیوانہ اسد حسین۔ پیارے خواجہ بولتے ہیں نبی کے دو جہاں نے سجدے کو لمبا کیا ہے تو شاہ کے لیے لمبا کیا ہے، بادشاہ کے لیے لمبا کیا ہے، دین کے لیے لمبا کیا ہے، دین کی پناہ کے لیے لمبا کیا ہے۔ اب ایک سوال اور ذہن میں آ رہا